المنار للشارح، تو منار کی شرح جو صاحب در مختار کی ہے اس کے اوپر کہتے ہیں، جو میرا حاشیہ امام شامی کہتے ہیں، اس کے اندر یہ پوری بحث جو ہے وہ موجود ہے۔ تو یہ یعنی رحمان میں رحمت کے لحاظ سے اہل سنت کا عقیدہ ہے کہ رحمت اللہ تعالیٰ کی حقیقی ہے، اور رقت القلب کا معنی بھی رحمت کا جو ہے وہ صحیح ہے، لیکن وہ رحمت ہے جو انسانوں میں ہو۔ اللہ کے اندر جو رحمت ہے وہی جانتا ہے کہ اس رحمت کی حقیقت کیا ہے۔ ہم لفظ رحمت کا اطلاق کرتے ہوئے وہ حقیقت جو رب جانتا ہے اس پر ایمان رکھتے ہیں، اور قیامت کے دن پتہ چلے گا کہ رب ذوالجلال کی رحمت کا مصداق کیا ہے۔ تو جس طرح یہاں جو ہے امام شامی کا انداز ہے کہ آپ نے وہ رد کیا علم اور قدرت اور ارادہ کی وجہ سے اس موقف کو جو کہ رحمت میں مخالفین نے بنایا ہوا تھا۔ اسی طرح بہو اعلی حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ نے فتاوی رضویہ شریف میں جہاں یہ بحث چل رہی تھی امکان کذب کی، تو یعنی ساری دلیل کا خلاصہ یہ ہے مخالفین کا کہ اگر بندہ جھوٹ بول سکے اور اللہ نہ بول سکے تو معاذ اللہ مقدور عبد مقدور خالق سے بڑھ جائے گا۔ مقدور عبد یعنی بندے کی قدرت میں تو ایک چیز ہے اور اللہ کی قدرت میں نہیں ہے، تو معاذ اللہ یعنی ان کے بقول کہ یہ مانو کہ وہ بھی بول سکتا ہے، وہ مانو کہ بول سکتا ہے اگرچہ بولتا نہیں، مان لو بول سکتا ہے، اگر بول سکنا بھی نہ مانو تو کہتے ہیں یہ تو پھر ہوگا کہ تم بندے کی ایک قدرت مان رہے ہو، اللہ کی وہ قدرت نہیں مان رہے، تو مقدور عبد مقدور خالق سے بڑھ جائے گا اگر امکان کذب نہ مانا جائے۔ تو اس واسطے امکان یہاں بھی مانو، اگرچہ وقوع نہ مانو، امکان جو ہے وہ مان لو۔ تو اعلی حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اگر اس طرح دلیل دو گے تو پھر تو تمہیں یہ بھی کہنا پڑے گا کہ اللہ تعالیٰ کے لحاظ سے امکان ظلم بھی ہے معاذ اللہ، کہ ظلم کرتا نہیں ویسے کر سکتا ہے، اور یہ باب تو ابھی تک آپ نے نہیں مانا، یعنی تم امکان کذب تک ابھی رکے ہوئے ہو، اور اللہ تبارک و تعالی کے لحاظ سے پھر تمہیں معاذ اللہ دوسری بھی بہت سی خرابیوں کا امکان ماننا پڑے گا، کیونکہ دلیل چلے گی کہ بندہ ظلم کر سکے اللہ نہ کر سکے تو پھر مقدور عبد مقدور خالق سے بڑھ جائے گا، تو چونکہ مقدور عبد نیچے ہے مقدور خالق اوپر ہے، تو پھر مان لو کہ معاذ اللہ ظلم بھی کر سکتا ہے۔ آگے پھر معاذ اللہ بات ہو جائے گی دیگر جو عیوب کی باتیں ہیں۔ تو اعلی حضرت نے کہا کہ اصل میں یہ جو مقدور عبد ہے اس کی بات کرنے سے پہلے دیکھنا ہے کہ وہ مقدور اللہ کے شایان شان ہے بھی یا نہیں۔ یہ جو قانون ہے کہ مقدور عبد مقدور خالق سے زائد نہیں ہوتا، یہ وہاں ہے وہ مقدور جو اللہ کے شایان شان ہو، اور جو بات رب کے لیے عیب ہے وہاں تو یہ ماننا ہی درست نہیں۔ تو کذب عیب ہے ایک، اور تم یہ چاہتے ہو کہ بندے میں جو عیب کی صلاحیت ہو اللہ میں اس سے بڑھ کے معاذ اللہ عیب کی صلاحیت ہو، تو وہ تو ہے خوبی کے لحاظ سے کمال کے لحاظ سے کہ بندے کے اندر ایک کمال ہے، مثلا ایک وزن بندہ اٹھا سکتا ہے تو یہ مقدور عبد ہے، تو اس کے اوپر کہ بندہ نے ایک کر لیا اتنا کام تو مولا کی قدرت کیا ہوگی، مولا کی قدرت تو وراء الورا ہے۔ تو یہ وہاں چلتی ہے بات جہاں جس چیز کی بات ہو رہی ہو وہ زمرہ عیوب سے نہ ہو،
اور اگر وہ زمرہ عیب سے ہے تو پھر تو وہ اللہ کے شایان شان ہی نہیں، پھر تو وہاں پر کمی زیادتی کا ذکر کرنا تو بعد میں ہے، اس کا تو اس بات ہی اللہ کے لیے کرنا یہ حرام ہے، یہ جائز نہیں ہے۔ تو اس بنیاد پر یعنی مقدور عبد والی دلیل جو چلانا امکان کذب میں ہی صحیح نہیں، اسی طرح پھر امکان ظلم اور باقی معاملات کے اندر بھی پھر نہیں چلائی جائے گی۔ اور اگر تم کذب میں چلاؤ گے تو پھر تمہیں ظلم میں بھی چلانی پڑے گی، حالانکہ تم امکان ظلم نہیں مانتے اور بندے کا مانتے ہو۔ تو اس طرح کر کے آپ نے فرمایا، اور پھر ساتھ یہ فرمایا کہ تم یہ کہتے ہو کہ یہ صرف امکان ہے تو اس کا بول سکتا ہے، بولتا نہیں ہے۔ تو اس پر پھر آپ نے فرمایا کہ اس کا وقوع بھی تمہیں ماننا پڑے گا، اور وقوع کے لحاظ سے پھر آگے آپ نے اس کے دلائل پیش کیے کہ امکان اگر مانا گیا تو پھر وقوع بھی ماننا پڑے گا، اور اس کے دلائل کا تذکرہ کیا۔ بہرحال یہاں جو میں نے ذکر کیا تو یہ انداز جو انہوں نے اس طرح کہ رحمت میں اگر تم مانو گے تو پھر علم، قدرت اور ارادے میں بھی وہی چیز ماننی پڑے گی، تو رحمت مجازی ہے تو ان کو بھی مجازی ماننا پڑے گا، حالانکہ یہ تم بھی مجازی نہیں مانتے، اور رحمت کے لحاظ سے جو تم مجاز کا قول کر رہے ہو تو اس سے تمہیں رجوع کرنا پڑے گا۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم۔ استغفر اللہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک ولہ الحمد۔